السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کے بارے میں، آج بات کریں گے غزہ کے بارے میں، آج بات کریں گے اسرائیل کی بربریت کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے مسلم امہ کے بارے میں، آج 57 اسلامی ممالک کی بات کریں گے کہ آج 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں یہ اگر کہوں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا تو یہ بھی بات غلط نہیں ہے کہ اسرائیل فلسطین کے اوپر، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، بچوں، غریبوں، بوڑھوں اور لوگوں کے اوپر اپنے ظلم ڈھا رہا ہے اور 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ آج 2025 کے اندر پاکستان کے ایک شیر دل سینیٹر اشفاق احمد خان نے اپنی 6 رکنی ٹیم کے ساتھ اس تنظیم کا حصہ بنا جو غزہ فریڈم فلوٹیلا کے نام سے ایک عالمی تنظیم ہے، جس نے آج پھر 57 اسلامی ممالک کی آنکھیں جب بند ہوتی دیکھیں تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک روشنی اور امید کی کرن بنی یہ تنظیم۔ اس تنظیم کا آغاز کب ہوا؟ اس تنظیم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کب مشکلات کا سامنا کیا اور آج بھی یہ غزہ کی آزادی کے لیے غزہ فریڈم فلوٹیلا کے نام سے یہ تنظیم آج بھی سرگرم عمل ہے، جس کے اندر سینیٹر اشفاق احمد خان نے اپنے 6 پاکستانی بہادروں کے ساتھ تیونس میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہے۔ میں ان 6 شہزادوں کو اور سینیٹر اشفاق احمد خان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس ماں کے لال کو جس نے بڑھاپے میں بھی جون سا ہے فلسطین اور غزہ کے لیے اپنا تن من اور زندگی قربان کر کے اور جون سا ہے وہ فلسطین کی مدد کے لیے پہنچا ہے۔ یہ غزہ فریڈم فلوٹیلا، یہ فلاحی تنظیم، اس کا آغاز اس وقت وجود میں آیا جب 2007 کے اندر اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر پسپا کر دیا اور اس کا محاصرہ کر لیا، زمینی تلک کاٹ کر رکھ دیا اسرائیل نے فلسطین کا، اور غزہ کے اندر نہ ادویات جا سکتی تھی، نہ پانی، نہ ادویات، نہ کوئی خوراک، اور غزہ کے لوگ بہت بڑی مشکل میں تھے۔ تو اس وقت غزہ فریڈم فلوٹیلا کے نام سے اس عالمی تنظیم کے اندر 6 کشتیوں کا قافلہ وہ ان کی مدد کو پہنچا اور وہاں پر ادویات، خوراک اور پانی پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ ان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے 2010 کے اندر ترکی کی ایک فلاحی تنظیم نے جو غزہ فریڈم فلوٹیلا کا ہی ساتھ تھی، جو اسی کے اندر رجسٹرڈ تھی، اس نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا جس کا نام ماوی مرمرا تھا۔ ماوی مرمرا کے اندر جو سا ہے مختلف ممالک کے جانساروں نے حصہ لیا، ایک بار پھر غزہ کی مدد کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے، غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے پھر ایک بار اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہوئے اس ماوی مرمرا کے بحری بیڑے کے اندر سوار ہوئے اور اس کے اوپر اسرائیلی فوجیوں نے اٹیک کر دیا، اور یہ اٹیک ترکی کے جوانوں کے لیے شہادت کا موجب بنا۔ 10 ترکی کے نوجوان اس کے اندر شہید ہو گئے۔ غزہ فریڈم فلوٹیلا کی اس عالمی تنظیم نے پھر بھی آنکھیں بند نہیں کی۔ آج پھر جب فلسطین کے اوپر بربریت اسرائیل کی بڑھ گئی اور 57 اسلامی ممالک نے آنکھیں بند کر لیں تو پھر ایک بار پھر اس تنظیم کا دل جھنجھوڑا اور ان تنظیم کے ماؤں کے لال جو مختلف ممالک سے تھے، انہوں نے ایک بار پھر اکٹھے ہو کر 40 ملکوں کی اس عالمی تنظیم نے، جس کا مقصد صرف اور صرف عالمی فلاحی تنظیم، عالمی سطح پر لوگوں کی بہتری تھا، ان 40 ملکوں میں، جس میں نہ صرف مسلمان ملک شامل ہیں بلکہ یورپین کنٹریز کے ممالک بھی شامل ہیں، اور ان مذہبی جماعتوں نے اور عالمی فلاحی تنظیموں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور ایک بار پھر جو سا ہے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے 31 اگست کو اس کا آغاز کیا۔ 31 اگست کو اسپین میں 30 کشتیوں کا قافلہ جو سا ہے تیار کیا گیا، جس میں انجینئر
اور نامور لوگ جو نہ صرف کسی ایک کنٹری سے بلکہ 40 ممالک سے تھے، اسپین سے 30 کشتیوں کا قافلہ جو سا ہے وہ سامنے آیا، اور 7 ستمبر کو تیونس کے مقام سے 20 کشتیوں کا قافلہ وہ بھی اس کا حصہ بنا، اور یہ 50 کشتیوں کا قافلہ جو راشن، پانی، ادویات اور فلاحی انسانیت کے لیے، غزہ کے لوگوں کا، غزہ کو محفوظ بنانے کے لیے، اسرائیل کا غزہ سے محاصرہ توڑنے کے لیے انہوں نے، ماں کے لاڈلوں نے، یہ میں کہوں گا یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں، سلوٹ ہے ان کی ماؤں کو جنہوں نے ایسے لال پیدا کیے جو نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کفار بھی ہیں، ان ماؤں کی کفار ماؤں کو بھی سلوٹ ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا، جنہوں نے انسانی فلاحی بہبود کے لیے جو ان سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ آج وہ 13 ستمبر کو یہ فلاحی تنظیم اپنا یہ 50 جہازوں کا قافلہ لے کر تو وہ 13 ستمبر کو تیونس کے ساحلی شہر سدی بوسید کے مقام پر پہنچا، جہاں پر پھر ان کے اوپر جو سا فضائی حملے کیے گئے، لیکن اس غزہ فریڈم فلوٹیلا کے نام سے اس عالمی فلاحی تنظیم نے پھر بھی بس نہیں کی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس عالمی تنظیم کو، جب 57 اسلامی ممالک خاموشی سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے تو ان عالمی فلاحی تنظیم کے شہزادوں کو، فرشتوں کو یا اللہ تو نے بھیجا، یا اللہ تو ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو میڈیا کے ذریعے اتنا شیئر کریں کہ عالمی سطح کے اوپر ان کے کان بند ہو جائیں، ان آوازوں کو سنتے سنتے کہ جو ان سے مسلمانوں کے اوپر عالمی سطح پر بربریت کو، عالمی سطح کے اوپر ظلم کو، اور فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر جو سا ہے وہ جشن منائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ میری آپ سے بھی درخواست ہے، آپ غزہ کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی ویڈیوز بنائیں، ایسے میڈیا کے اوپر ان کو ایسا شیئر کریں کہ پوری دنیا ایک بار ہل کر رہ جائے۔ پاکستان کے اس شیر دل سینیٹر اشفاق احمد خان کو بھی میں سلوٹ پیش کروں گا۔ جب ہمارا ملک پاکستان خاموش ہے، افواج خاموش ہیں، ہماری سربراہان نے پاکستان وہ خاموش ہیں، اور اس سینیٹر نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر 6 لوگوں کے ساتھ جو سا ہے اس کا حصہ بنا۔ اسرائیل کے قریب جو ممالک ہیں، شام ہے، قطر ہے، ایران ہے، لبنان ہے، یہ وہ عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کے اور فلسطین کے بھی قریب ہیں۔ ان مسلمان عرب ممالک نے فلسطین کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو انہوں نے کوششیں کی، میں ان ماؤں کے لاڈلوں کو، ان شہزادوں کو بھی سلوٹ پیش کروں گا جنہوں نے جو سا ہے اس راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اسرائیل نے کیا ظلم نہیں کیا شام کے اوپر؟ 2024 کے اندر 20 نومبر کو اٹیک کیا، اور 3 فروری کو 2025 کے اندر وقفے سے بے تحاشا اٹیک کیے، جس کے اندر شام کے بے گناہ مسلمانوں کو جو سا اپنی جان کے نذرانے دینے پڑے۔ قطر کے اوپر اٹیک کیا 9 ستمبر کو، اور ایک بھاری تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ ایران کے اوپر 13 جون کو جو سا ہے وہ اٹیک کیا، اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ لبنان کے اوپر 26 اور 27 جون 2025 کو اسرائیل نے اٹیک کیا، اور بہت ساری جانیں جو سی ہیں وہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوئی۔ میرا سوال ہے عرب کے ان ممالک کے ساتھ، ان عرب کے ان سربراہان کے ساتھ جو فلسطین سے دور ہیں، وہ سعودی عرب ہے، عراق ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، متحدہ عرب ہے، امارات عمان ہے، یمن ہے، لیبیا ہے، سوڈان ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، موریتانیہ ہے۔ یہ سب اسلامی ممالک اگر ایک جان ہو جائیں تو کسی کفر
کسی کفر کی جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ بھی دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف سے لرز اٹھتا ہے۔ اور اگر آج فلسطین کے مسلمان جو ہے ان کو تکلیف ہے تو میں کہتا ہوں پوری مسلمت امہ جو ان سے 57 اسلامی ممالک کی افواج، اسلامی ممالک کے سربراہان کیا سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمانوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ان کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ میرا سوال ہے ان اسلامی سربراہان کے آگے کہ آج مسلمان تکلیف میں ہیں، آج غزہ کے مسلمان بربریت اور ظلم کا سامنا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ متحد ہو جائیں، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی خاطر، یہ انبیاء اور رسول کی سرزمین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر ایک ہو جائیں۔ جب 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اور افواج جون سی ہیں متحد ہو جائیں گی تو کفر جون سا ہے وہ ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گا۔ میری ملک پاکستان کے سربراہان سے گزارش ہے کہ خدا را سوچیں، فلسطین کے بارے میں سوچیں، وہ ہمارے بہن اور بھائی ہیں، وہ ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک دین کو، ایک نبی کو ماننے والے ہیں۔ میرے اپنے وطن کے سربراہ، میرے اپنے وطن کے افواج پاکستان سے درخواست ہے خدا را اس کے بارے میں سوچیں۔ مجھے یقین ہے اپنی افواج کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر مجھے غرور اور فخر ہے کہ اگر انہوں نے ایک بار فلسطین کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھا دیا تو یقیناً پورے 57 اسلامی ممالک جون سے ہیں ملک پاکستان کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر اور مغرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور ان کی دوبارہ جرت نہیں ہوگی کہ یہ دوبارہ فلسطین کی طرف جو نبیوں کی اور رسولوں کی سرزمین رہی ہے کبھی دوبارہ اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں۔ آپ سے آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم فلسطین کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم میڈیا کے اوپر اس کو اتنا پھیلائیں کہ مغرب تک یہ آواز جائے اور ایوانوں تک ہماری آواز جائے، تاکہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا جون سا ہے ان کا اچھے طریقے سے ان کا بدلہ لیا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکے۔ آخر پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔